علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ديما إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کا بابرکت نام سے ہم لوگ سورہ انعام کی تلاوت اور تفسیر سمجھنے جا رہے ہیں، اور جو مکی اور مدنیات کے سب گروپس کا میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا کل رات اختتام پر، جس طرح کل سورہ مائدہ مدنی صورت آخری ختم ہوئی ہے، اب دور مکیات شروع ہو رہا ہے، اور یہ دور مکیات میں جو دوسرا سب گروپ اب آپ لوگوں کے سامنے نظر آئے گا وہ ہے انعام اور اعراف پر مشتمل۔ اس کے بعد جو دو صورتیں آئیں گی وہ پھر مدنی دور شروع ہو جائے گا، وہ ہوگا انفال اور توبہ پر۔ مکیات میں انعام اور اعراف کا جو اصل مضمون ہے وہ سمجھ لیجئے۔ جو ابتدائی 5 منٹ ہے میں آپ لوگ کو تھوڑی تفصیل سمجھا دیتا ہوں کہ مکی اور مدنی صورتوں میں کیا فرق ہوتا ہے، اور اسی لحاظ سے ان دونوں کے اندر جو مرکزی مضمون بھی آتے ہیں ان کا بھی بنیادی فرق کیا ہے۔ دیکھیں، ابھی جو ہم لوگ سورہ پڑھنے جا رہے ہیں سورہ انعام، اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ لفظی مطلب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، انعام تو اللہ کی وہ بڑی بڑی نعمتیں، اللہ کی وحدت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی صنائی کے بڑے بڑے کرشمے۔ لہٰذا ان دونوں صورتوں میں سورہ انعام اور اعراف میں جو اصل مضمون زیر بحث آئے گا وہ ہوگا مشرکین عرب پر۔ اب آپ سورہ انعام پڑھتے ہوئے آپ یہ محسوس بھی کریں گے کہ بالکل نئے ماحول میں آپ لوگ گویا کہ تو بات ہو رہی تھی اہل کتاب سے، منافقین سے، یہود و نصارہ سے، ان کے بارے میں پیش رفت، ان کے بارے میں رد و قضا، ان کے بارے میں اتمام حجت، ان کے بارے میں سد باب، اور ان کے بارے میں جتنی سزائیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اب یہاں آپ لوگ دیکھیں گے مکیات یہ جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ مشرکین عرب سے پوری ڈیٹیل میں بحث نظر آئے گی۔ ابھی وہاں نفاق تھا ہی نہیں، تو منافقوں کا معاملہ تو آپ کو ان صورتوں میں ملے گا ہی نہیں۔ اہل کتاب کا تذکرہ سورہ اعراف میں تو مل جائے گا، لیکن سپرفیشل ڈیٹیل میں نہیں ملے گا، کیونکہ یہ اہل کتاب کا جو اصل پورا کا پورا مضمون آ چکا ہے وہ مدنی صورتوں میں آ چکا ہے۔ سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، ان سب میں گزر چکا ہے۔ لہٰذا میں ان دو صورتوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ ابھی تک تو ہم لوگ مدنی جنتوں میں سفر کر رہے تھے، سورہ نساء، سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ بقرہ، لیکن اب ہم لوگ مکی جنت میں جا رہے ہیں، اور جس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ انعام سے۔ اور حضور کے قیام مکہ کی بھی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آخری دور میں نازل ہو رہی تھیں، جبکہ رسول اللہ کو 10 سے 12 برس مکے کی سرزمین میں دعوت و تبلیغ کا فرض منصبی دیتے ہوئے ہو چکا ہے۔ لہٰذا جس طرح منافقین اہل کتاب کے لیے آخری طور پر اتمام حجت آپ لوگوں کو مدنی صورتوں میں ملا تھا، یہاں آپ لوگوں کو مشرکین عرب کے لیے اتمام حجت تفصیل سے ملے گا۔ اور ان کی تقسیم کیا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ مکی صورتوں میں جو اصل مرکز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایمانیات کا، ایمان باللہ، توحید، ایمان بالرسالت، رسولوں پر ایمان، اللہ پر ایمان۔
لہٰذا رسولوں پر ایمان ہو، چاہے اللہ پر ایمان ہو، چاہے توحید کی بات ہو، چاہے شرک کا سد باب ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ دو طریقوں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو توحید پر لے کر آتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ مضمون اب چلے گا لگاتار 2 مہینے تک۔ تو آج کی نشست میں جو لوگ بیٹھے ہیں، البتہ تھوڑی نشست تاخیر سے ہو رہی ہے یہ، کیونکہ آج رات کو بھی ایک دعوت تھی ہمارے یہاں، لیکن یوں سمجھ لیجئے کہ اب جو 2 مہینوں تک یا 1.5 مہینوں تک تمام مضامین سورہ انعام اور سورہ اعراف کے چلیں گے، اس کو بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جب انسانوں کو توحید کی طرف لے کر آتا ہے تو وہ 2 طور سے لے کر آتا ہے، 2 اعتبارات سے لے کر آتا ہے، یا 2 پہلوؤں سے لے کر آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے التذکیر بأعلاء اللہ، التذکیر بأعلاء اللہ، اور دوسرا ہوتا ہے التذکیر بأیام اللہ۔ پہلی چیز میں نے آپ کو بتائی التذکیر بأعلاء اللہ، یعنی اللہ کے احسانات، اللہ کی عظمت، اللہ کی نشانیاں، اللہ کی وہ آیات آفاقی، زمین آسمان کا پیدا کرنا، پھر آیات انفسیہ، اپنے اندر جھانک کے دیکھو کتنی آیات نظر آئیں گی، کتنی بڑی بڑی اللہ کی نشانی، اللہ کی قدرت، اللہ کی صنائی، اللہ کی رحمت کے کرشمے نظر آئیں گے۔ لہٰذا اللہ کے احسانات اور قدرت کے کرشموں کے ذریعے اللہ کی یاد دہانی حاصل کرنا، جیسے میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ کا ایمان میرے اور آپ کے اندر موجود ہے، بس سویا ہوا ہے، ڈورمنٹ ہے، بالقوہ ہے، بس اس کو جگانے کی دیر ہے، اور یہ قرآنی آیات اس کو ابھارتی ہیں، اس کے اندر موٹیویشن پیدا کرتی ہے۔ آپ کا ایمان جو آپ کے اندر سویا ہوا ہے وہ الٹیمیٹلی جاگ جاتا ہے قرآنی آیات کے ذریعے۔ سویا ہوا ایمان جو ڈورمنٹ ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کو کہتے ہیں التذکیر بأعلاء اللہ، یعنی اس تذکیر کا پہلو یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں، احسانات اور قدرت کی یاد دہانی کے حوالے سے اللہ پر ایمان کی دعوت اور مضبوط ہو جائے۔ لا اللہ، اور یہی التذکیر بأعلاء اللہ پورا کا پورا مضمون آپ کو ملے گا سورہ انعام میں، جو آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے التذکیر بأیام اللہ، ایسے بڑے بڑے دن، ایام دن، اللہ کے وہ بڑے بڑے دن جس دن انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بڑی قوموں کو برباد کیا، ہلاک کیا، نسیم منسیہ کر دیا، نقشہ زمین سے ایک دم ہٹا کے رکھ دیا۔ قوم نوح اتنی بڑی قوم تھی لیکن غرق کر دی گئی، قوم عاد اتنی جلال اور قدرت والی تھی لیکن برباد کر دی گئی، قوم صالح، قوم شعیب اتنی بڑی بڑی قوتیں تھیں لیکن سب کو برباد کر دیا گیا۔ قوم شعیب کے بعد آمود اور سمورہ کی بستیاں، آمورہ اور صدوم کی بستیاں، سب کو ہلاک کر دیا گیا، صرف حضرت لوط اور ان کی بیٹیاں بچا لی گئیں۔ آل فرعون غرق کر دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل سمندر کے اس پار نکل گئے۔ قوم شعیب تباہ کر دی گئی، مدین کے لوگ ہلاک کر دیے گئے، صرف حضرت شعیب بچا لیے گئے۔ تو یہ معاملہ اللہ کا ہوتا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب اللہ کسی قوم پر رسول بھیج دیتا ہے اور وہ رسول حق کا حق ہونا واضح کر دیتا ہے اور باطل کا باطل ہونا واضح کر دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی معبود برحق کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، لیکن پھر بھی اگر لوگ نافرمانی کریں اور ان رسولوں کو قتل کرنے کی سازش معاذ اللہ کریں اور ان رسولوں کا مذاق اڑائیں، تو اللہ الٹیمیٹلی ان رسولوں کو اپنے عذاب الہی سے بچا کر لے جاتا ہے اور قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یہ ہے التذکیر بأیام اللہ، وہ اللہ کے بڑے بڑے دن، کیونکہ ان میں اب کوئی خیر، ایسی قوموں میں کوئی خیر باقی نہیں رہتا۔ جیسے آپ کسی باغ میں سے صاف صاف جو پھل ہوتے ہیں وہ تو رہنے دیتے ہیں، لیکن جو کچرا ہوتا ہے وہ ہٹا دیتے ہیں، جلا دیتے ہیں اس کو کونے میں۔ ویسے ہی اس دنیا کے باغ میں بھی یہ ساری کی ساری قوموں کے لوگ کچرے کی مانند ہیں۔ جب رسول کے آ جانے کے بعد بھی اگر یہ ایمان نہ لائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اب کوئی خیر باقی نہیں ہے، تو ان کا علاج یہ ہے کہ ان کو نسیم منسیہ کر دیا جائے، کرۂ زمین سے ہٹا دیا جائے۔ یہی تکرار ہے جو قرآن بار بار پیش کرتا ہے، بار بار پیش کرتا ہے، التذکیر بأیام اللہ، جو قرآن مجید میں بار بار آئے گا، اور ایک اور بار آئے گا آگے چل کے، آخری پاروں میں بھی نظر آئے گا۔ لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ 2 ہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو توحید کے راستے پر لے کر آتا ہے، التذکیر بأعلاء اللہ، جو کہ سورہ انعام پہ پورا مشتمل ہے، اس کو آگے چل کے سورہ رحمان میں بھی آپ لوگ پڑھیں گے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اے انسانوں، تم کن کن نعمتوں کا اے انسانوں اور جنات اللہ کی نعمتوں کا کفر کرو گے، جھٹلاؤ گے۔ تو یہ ہے التذکیر بأعلاء اللہ۔ اور دوسری چیز ہے التذکیر بأیام اللہ، وہ بڑے بڑے دن جن سے اے نبی آپ ان لوگوں کو ڈرائیں کہ ایسی بڑی بڑی قوموں کو
فذکرہم بایام اللہ، یہ بھی آیت آپ لوگ آگے پڑھیں گے کہ اے نبی آپ ان لوگوں کو اس بڑے بڑے دنوں سے گھبرائیے، ڈروائیے ان لوگوں کو جو بڑی بڑی قوموں پہ گزر چکا ہے، قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، اور یہ اصل مضمون آئے گا اگلی سورت سورہ اعراف میں۔ لہٰذا ہے کہ التذکیر بایام اللہ میں ایک ایلیمنٹ آف ٹائم کا بھی ایک مادہ ہوتا ہے، ایام میں ٹائم کا بھی تو ایلیمنٹ ہے نا، اس لیے تخلیق، ازلی حقائق، بعث بعد الموت کا معاملہ، عالم برزخ کا معاملہ، عالم آخرت کا معاملہ، جنتی لوگوں کا معاملہ، دوزخی لوگوں کا معاملہ، جہنمی لوگوں کا معاملہ، جو ان کے درمیان ہوں گے ان کا معاملہ، یہ سب سورہ اعراف میں اس کی بحث نظر آئے گی۔ ایک اور معاملہ سمجھ لیجئے کہ سورہ انعام کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ واحد صورت ہے قرآن مجید کی جو بیک وقت نازل ہوئی ہے، ایک ہی ٹائم پہ بتمام و کمال، ایک ہی نشست میں اور ایک ہی تنزیل میں حضرت جبریل 70,000 فرشتوں کے ہمراہ اترے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر ایک ہی ٹائم یہ پوری کی پوری صورت نازل ہوئی ہے، ایک ہی وقت میں، اور یہ صورت ہے 165 آیتوں پر، اور 20 رکوع اس میں نظر آئیں گے آپ لوگوں کو۔ اور بات آپ لوگ یہ سمجھ لیجئے کہ حجم کے اعتبار سے 2/3 حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے قرآن مجید کا، اور 1/3 حصہ ہے مدنیات پر۔ اور مکی صورتوں میں جیسا میں نے آپ کو کہا کہ 3 آپ لوگ ڈویژنز دیکھیں گے، ایک ابتدائی دور کی مکی صورتیں، ایک درمیانی طور کی مکی صورتیں، اور ایک اختتام کے طور پر مکی صورتیں۔ یہ میں آپ لوگ کو شان مصحف بتا رہا ہوں، شان نزولی نہیں۔ شان مصحف یہ ہے کہ ابتدائی طور پر جو قرآن مجید میں آپ لوگ کو مکی صورتیں نظر آ رہی ہیں، اور پھر آگے جا کے 20، 23، 24 پاروں میں آپ لوگوں کو درمیانی حصہ نظر آئے گا مکی صورتوں کا، پھر جا کے 29 اور 30ویں پارے میں آخری حصہ نظر آئے گا مکی صورتوں کا۔ جو ابتدائی صورتیں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ آج ہم لوگ سورہ انعام کا آغاز کر رہے ہیں اور پھر سورہ اعراف آئے گی، ان کا بنیادی مضمون ہے توحید، ایمان باللہ، اور پھر چلے گا یہ معاملہ سورہ یونس سے سورہ مومنون تک 7 پارے مسلسل، اس میں آپ لوگ کو نظر آئے گا رسالت کا معاملہ، ایمان بالرسالت، یعنی جو رسول، نبی نہیں رسول، رسول اور نبی میں آپ لوگ کو فرق بتا چکا ہوں میں۔ رسول وہ ہوتا ہے جو کہ اللہ کی طرف بحیثیت نمائندہ بنا کر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، اور وہ بندہ اللہ کی عدالت بن جاتا ہے کہ جو اس اللہ کے اس بندے کی اطاعت کرے گا اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا اس کا خیر ہے، اور جو اس کے برعکس معاملہ کرے گا اس کے لیے پھر شر ہی شر ہوگا۔ اور پھر آخری حصہ نظر آئے گا آپ لوگوں کو ایمان بالآخرت کا، آخری پاروں میں 29ویں اور 30ویں پارے میں، وہاں آپ لوگ کو قیامت کی نشانیاں بھی نظر آئیں گی بڑی بڑی۔ تو حجم کے اعتبار سے 2/3 حصہ مکی صورتوں پر مشتمل اور 1/3 مدنیات لیجیے۔ پھر ہم لوگ آج بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اتنا ٹائم میں اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ آپ لوگ 2 مہینے تک لگاتار مکی اور مدنی صورتوں کے بیچ میں آپ لوگ سمجھ لیجئے کہ ان دور کا آغاز شروع ہو جائے گا، اور اس جنتوں میں انشاءاللہ آپ لوگ گھوم رہے ہوں گے مکی صورتوں میں، جس کا آغاز آج سے سورہ انعام میں ہو رہا ہے۔ تو یہ بات شروع میں بات واضح کر دینا بہت ضروری ہے کہ جو مکی صورتیں ہیں اس میں آپ لوگ کو تفصیل سے معاملات نظر، توحید کا معاملہ اور شرک کی نفی، ایمان بالآخرت، ایمان باللہ، یہ سارے کے سارے مضامین آئیں گے مکی صورتوں میں۔ اور مکی صورتوں میں مسلمانوں سے خطاب آپ لوگ کو بہت کم ملے گا، بہت کم، اور اگر ہوگا بھی تو بواسطہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے، یعنی حضور سے بات کر کے تمام اہل امت بات سمجھائی جا رہی ہے، یہ مکی صورتوں میں نظر آئے گا۔ لیکن مدنی صورتوں میں کثیر تعداد سے خطاب ملے گا، اہل کتاب سے خطاب ملے گا، یہود و نصارہ سے خطاب ملے گا، ملامت کے انداز میں خطاب ملے گا، ترغیب کے انداز سے خطاب ملے گا، رد و قضا کے حساب سے آپ لوگ کو ایک خطاب ملے گا۔ لیکن مکی صورتوں میں آپ لوگوں کو کثیر تعداد مشرکین عرب پر مشتمل نظر آئے گی۔ اہل مکہ یہ بھی سمجھ لیجئے بڑے سخت لوگ تھے، بہت تنگ دو اور بہت جابر، ان کا معاملہ ہمارے جیسا نہیں تھا کہ پیٹھ پیچھے چھریاں رکھ کے گھوم رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ لیکن کردار کے اعتبار سے ان کے ہاں ایک بات بہت یونیک تھی کہ جب وہ کسی بات کو مانتے تھے تو 100% مانتے تھے، لیکن جب کسی چیز کرتے تھے تو اس کی طرف سے مخالفت بھی بہت شدید ہوتی تھی، اور جنگ میں بھی یہاں تک کہ جنگ تک بات پہنچا دیتے تھے وہ۔ تو یہ نہیں کہ پیٹھ پیچھے سازشیں ہو رہی ہیں، بلکہ نپ دا ایول ان دا بڈ والی ان کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو وہ اگر کسی بات کو مخالفت کے انداز پر لے کر جاتے تھے تو بہت شدید۔ مدینہ کے لوگ اکثریت یہودیوں کے زیر اثر تھے جن میں منافقت بھی تھی، تو ان کے اندر یہ اسٹریٹ فارورڈ تھا، یعنی مدنی دور کے جتنے لوگ تھے وہاں پہ ان میں کثیر تعداد منافقوں پر مشتمل تھی۔
کے گئے ہیں تو وہاں میں جیسا کہ میں آپ لوگ کو بتا چکا تھا کہ مکس گیدرنگ ہوتی تھی. وہاں ظاہر بات ہے یہودا بھی تھے، اوس اور خزرج کے بھی سارے کے سارے قبائل موجود تھے، تو ان کے یہاں ایک مکس گیدرنگ تھی. لیکن یہ جو مکی دور میں صورتیں نازل ہوئی ہیں جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لوگ کو واضح نظر آئے گی کہ مشرکین عرب کی طرف سے جو رسول اللہ کی مخالفت ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت شدید اختیار کر گئی ہے. اور مکی عام اختلافات کی باتوں پر بھی آپ لوگ کو جو مکی صورتیں ہیں وہ عام اخلاقیات کی باتیں آپ لوگ کو وہاں نظر آئیں گی. رسول اللہ کی جڑ میں یہ مطلب یہ لوگ کرتے ہی تھے، منافقین عرب اور مشرکین عرب کرتے ہی تھے، لیکن عام اخلاقیات کی بھی جو باتیں ہیں وہ آپ لوگ کو مکی صورتوں میں نظر آئیں گی. سخاوت کی باتیں آپ لوگ کو نظر آئیں گی، سچ بولنے کی ایک اپیل نظر آئے گی، جھوٹ کی ممانعت نظر آئے گی. اسی طریقے سے بیسک کیریکٹر، یہ سب آپ لوگوں کو مکی صورتوں میں نظر آئے گا. جبکہ مدنی صورتوں میں جیسا کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، احکام شریعت، سود کا معاملہ، جائز اور جائز کا معاملہ، حلال اور حرام کی تمیز، فرض اور حرام اور حلال کا معاملہ، یہ ساری جو بحث اور رد و قضا ہے یہ مدنی صورتوں میں آئی ہے. مکی صورتوں میں رسولوں کے حالات بھی تفصیلوں سے واقف آپ لوگ کو نظر آئیں گے. یہاں پہ کہ ایک رسول بھیجا جاتا ہے اور وہ رسول کا انکار کریں، اور اس بنیاد پر انکار کریں کہ ان کی اپنی مسندیں ہیں، ان کی اپنی چودراہٹ ہے، ان کا اپنا غرور ہے، ان کا اپنا جاہ و جلال ہے، ان کا اپنا تکبر ہے، ان کی اپنی ہٹ دھرمی ہے. پہلے میں ہوتا کیا تھا کہ رسولوں کو اللہ بچا لیتا تھا، اور اسی طریقے سے جو پچھلی قومیں رہ جاتی تھیں ان کی جڑ کاٹ دیتا تھا اللہ. فَقُطِعَ دَابِرُ الَّذِينَ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوموں کی جڑ کاٹ دیتا ہے. لہٰذا یہ بنیادی فرق ہے دوستوں مکی اور مدنی صورتوں میں، اور یہی بنیادی فرق ہے آپ لوگوں کو مکی اور مدنی صورتوں کے سب گروپس میں، جو میں آپ لوگ کو ابھی بتا چکا ہوں. کہ ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ انعام، اس میں آپ لوگ دیکھیں گے التذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی بڑی صنعات، اللہ تعالیٰ کی وہ بڑی بڑی قدرت، اللہ کی بڑے بڑے احسانات، اس کی عظمت، اس کی نشانیاں، اس کی آیات آفاقی، اس کی آیات انفسیہ، یہ سب نظر آئے گا. اب ہم بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں. الحمد. اب دیکھیں غور طلب رہے کہ یہ بات بھی جو پہلی آیت ہے سورہ انعام کی، یہ سٹارٹ کس سے ہو رہی ہے؟ الحمدللہ، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، اللہ ہی کے لیے لائق ہیں. یعنی تمام تعریف اگر کسی شے کی ہو رہی ہے تو وہ شے میں بھی کوئی خوبی نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی عطا فرما دیا، اس کو ایک کیریکٹر عطا فرما دیا. تو کسی بات کی کوئی تعریف نہیں ہوگی سوائے اللہ کی. الحمدللہ الذی. اور یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ میں سے بھی آپ لوگ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ٹھیک 7 پاروں کے تفصیل سے، 7 پاروں کے فصل سے یہ لفظ الحمدللہ آپ لوگ کو نظر آئے گا. جس طرح میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ 7 تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. 7 نمبر از ویری ڈیئرسٹ ٹو اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو یہاں آپ لوگ دیکھیں گے کہ جو قرآن مجید اسٹارٹ ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ. پہلا پارہ ہو گیا. پھر اب دیکھیں ہم لوگ 7واں پارہ پڑھ رہے ہیں، اور یہاں کیا آیت ہے؟ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. اور اس کے بعد ہم لوگ کون سا پارہ پڑھیں گے 7ویں پارے کے فصل سے؟ 13واں پارہ. ٹھیک ہے، 15واں پارہ. اور 15ویں پارے میں کیا آئے گی آیت؟ سورہ کہف کی الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے اپنے بندہ محمد الرسول اللہ پہ یہ قرآن مجید نازل فرمایا، اور جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے بلکہ سیدھا سیدھا راستہ یہ دکھاتی ہے. یہ 15ویں پارے کے بعد پھر 23واں پارہ آئے گا سورہ فاطر اور سورہ سبا، اور یہ بھی تفصیل سے آیت شروع ہوگی الحمدللہ سے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ قرآن مجید کی اتفاق کے مارے میں کوئی آیت سمجھیں یا اللہ اس کا کوئی فیصلہ ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا رسول اللہ کو معلوم ہے. لیکن ہم یہ مصحف کے اعتبار سے پڑھ رہے ہیں کہ اب دوسری دفعہ آیت آ رہی ہے الحمدللہ الذی. اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، یا اللہ ہی کے لیے لائق ہیں، یا اللہ ہی کے لیے شایان شان ہیں. خلق السماوات والارض، جس نے تخلیق کری آسمانوں کی اور زمینوں کی. وجعل الظلمات والنور، اور اس نے بنائے تاریکیوں کو اور اندھیروں کو. یہاں ایک اور بات آپ لوگ غور کریں گے کہ آسمان اور زمین کے لیے جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے خلق، یعنی اس کی تخلیق کرنا. کیونکہ یہ جو آسمان اور زمین ہے یہ مادی حقیقت کی حیثیت سے ہم لوگوں کو نظر آتے ہیں،
لیکن نور اور ظلمات، ان کی کوئی مادی حقیقت نہیں ہے۔ ظلمات کیا ہے؟ اندھیرے کیا ہوتے ہیں؟ نور کا نہ ہونا یہ ظلمات ہے، اندھیرا ہے۔ اسی لیے فرمایا وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، لائے جعل، یعنی اس نے بنائے، کیا بنائے؟ ظلمات اور نور، نور اور اندھیرے۔ یعنی نور کے نہ ہونے کا نام، جیسے میں نے عرض کیا، اندھیرا ہے، اس کی کوئی مادی حقیقت نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین کا بھی بنانے والا صرف اللہ ہی ہے، تنہا اللہ ہی ہے، اور نور اور اندھیرے کا بھی بنانے والا تنہا اللہ ہی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات آپ لوگ کو کافی عجیب لگے گی کہ پورے قرآن مجید میں یہ جو نور ہے یہ لفظ واحد کی حیثیت سے آتا ہے۔ کبھی آپ کو قرآن مجید میں انوار نظر نہیں آئے گا، نور کی جمع نظر نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت ہو، چاہے شریعت ہو، چاہے قرآن مجید کا معاملہ ہو، چاہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہو، چاہے رسول اللہ کی شریعت اور ان کے دین کا معاملہ ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک ہی کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، اور وہ ہے نور، واحد نور، واحد سیدھا راستہ، جو کہ ہم لوگوں کو انشاءاللہ العزیز اگر آج میں اور آپ اس کا تہیہ کریں اور اس کا عزم مصمم کریں کہ اسی سیدھے راستے پر چلیں گے، تو یہی سیدھا راستہ ہم لوگوں کو جنت فردوس تک انشاءاللہ لے جائے گا۔ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، لیکن ظلم کی جمع ہوتی ہے ظلمات۔ اندھیرے قرآن مجید میں واحد نہیں نظر آئے گا آپ لوگوں کو، اندھیرا نظر نہیں آئے گا، اندھیرے جمع کی صیغہ سے آئے گی ہے، کیونکہ اس کے شیڈز آف ڈارکنیس ہوتے ہیں، کافی اندھیروں کے شیڈز ہوتے ہیں، شیڈز آف شرک ہے، شیڈز آف طاغوت ہے، شیڈز آف کفرانہ اوہام ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، شیڈز آف زنا ہے، یہ ساری چیزیں آئیں گی نظر۔ تو وجعل الظلمات والنور، اندھیرے تو بہت ہوتے ہیں لیکن نور کا واحد قرآن مجید ہے جو تم کو جنت الفردوس تک لے کے چلے جائے گا۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ کافر لوگ دوسرے لوگوں کو اپنے رب کے مد مقابل قرار دے دیتے ہیں، حالانکہ آسمان اور زمین کا بھی بنانے والا تنہا اللہ ہی ہے، نور اور اندھیرے کا بھی تنہا اللہ ہی ہے، لیکن پھر بھی یہ کافر لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو حقیقت نظر ہی نہیں آتی، پھر بھی اللہ کے مد مقابل یہ لوگ شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ اور یہ شریک کا معاملہ آ چکا ہے سورہ نساء میں، اگر آپ لوگ کو یاد ہو، اور سورہ مائدہ میں، ان الشرک لظلم عظیم، کہ جو شرک ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ یہ جو شیڈ ہے ڈارکنیس کا، سب سے اعلیٰ شیڈ جو ہے وہ شرک کا شیڈ ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے اللہ جس نے تم کو مٹی سے بنایا، یعنی تمہاری جو تخلیق ہوئی ہے وہ گارے سے ہوئی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم جو وجود ہمارا ہوا ہے یہ گارے سے ہوا ہے، مٹی سے ہوا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جو ہماری تخلیق ہوئی ہے اس مادی حقیقت کے لحاظ سے، وہ تو ماں کے بطن سے ہوئی ہے، ماں کے رحم مادر میں ہم لوگ جنم لے کے اس دنیا سے آئے، ماں کے رحم مادر سے ہی ڈیلیور ہو کے ہم لوگ آئے، یوٹرس سے ڈیلیور ہو کر ہم لوگ لیبر کے ایک پروسیس سے ہوتے ہوئے ہم لوگ اس دنیا میں ہم نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ لیکن یہ دیکھیے نا کہ ہماری جو تخلیق ہوئی ہے اس نطفے سے، اس سپرم کے ایک ڈراپ سے، اور ایک اس اووم کے ایک ڈراپ سے، جو کہ باپ اور ماں کی طرف سے ہم لوگوں کی ایک شاکلہ بنا ہے، یہ شاکلہ بھی ہمارا کیسے بنا ہے؟ باپ کے اندر جو اسپرمز آئے ہیں اور جو ماں کے اندر اووا آئے ہیں، اووریز میں سے اووا آئے ہیں، یہ ساروں کی تخلیق کہاں سے؟ باپ اور ماں نے بھی جو غذا کھائی ہے وہ غذا کہاں سے کھائی ہے؟ وہ مٹی سے ہی کھائی ہے نا۔ بلکہ اگر اس نے کوئی گائے ذبح کر کے گوشت بھی کھایا ہے تو گائے نے بھی کہاں سے غذا لی ہے؟ گائے نے بھی تو وہ ساری کی ساری وہ نباتات کھائے ہیں، پیڑ پودے کھائے ہیں، اس کے بعد اس کا جسم میں خون رواں ہوا ہے اور جسم میں اس کا گوشت چڑھا ہے، اور پھر وہی گوشت ہم نے کھایا ہے۔ اسی طریقے سے کافی سبزیاں ہیں جو کہ زیر زمین ہوتی ہیں، وہ ہم لوگ کھاتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں۔ تو الٹیمیٹلی جو ہمارا سورس ہے وہ کیا ہے؟ هو الذی خلقکم من طین، کہ وہی ہے اللہ جس نے تم کو ابتدائی گارے سے بنایا۔ اور اس کے بعد ثم قضا اجلا، یعنی ہر شخص جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے اس کا ایک وقت معین مقرر ہے۔ ثم قضا اجلا، پھر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے اور آپ کا ایک موت کا وقت مقرر کیا۔ جو شخص اس دنیا میں آیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کے لیے اللہ نے ایک موت کی گھڑی رکھی ہے۔ کسی کے لیے 40 سال کی ہے، کسی کے لیے 25 سال کی ہے، کسی کے لیے 50 سال کی ہے، کسی کے لیے 80 سال کے لیے۔ خود میرے مرحوم بھائی کا 21 سال کا تھا، تو اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وقت ہر ایک کا لکھا ہوا ہے، وہ وقت سے آگے کوئی نہیں جا سکتا اور وہ وقت سے پیچھے کوئی نہیں جا سکتا۔ اسی ٹائم پہ ہی موت کا فرشتہ آئے گا اور میری اور آپ کی روح لے کر جائے گا۔ ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے ایک وقت معین بنا دیا ان لوگوں کا، بَأَجَلٌ مُّسَمَّى، اور پھر ایک اور موت کا وقت مقرر کیا، ایک اور وقت معین اسی کے پاس ہے، مسمن عندہ،
اسی اللہ کے نزدیک ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک رکھتے ہو۔ یہ دوسرا وقت معین کون سا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے؟ یعنی ایک تو ہے انفرادی موت، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو شخص مر گیا اس کی تو قیامت آ گئی، میں جب مر جاؤں گا، آپ لوگ مر جائیں گے، تو ہماری موت تو بظاہر آ جائے گی اور ہم لوگ دیکھ لیں گے، غیب کا پردہ جو ہے وہ ہٹ جائے گا، پھر ہر چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ یہ ہے انفرادی موت۔ لیکن ایک ہے وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، ایک ہے اجتماعی موت جو کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا پر وارد کرے گا، یعنی روز قیامت، جس کے لیے لفظ قرآن مجید میں آئے ساعہ، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جمعے کو آئے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں محرم میں آئے گی، کسی کو اس کا حتمی علم نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ چاہے کل لے کر آ جائے، اللہ چاہے 100 سال بعد لے کر آئے، یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، یہ جب چاہے گا وہ لائے گا، یہ اسی کا علم ہے اور وہ صرف اسی کے پاس ہے، عندہ، اللہ ہی کے نزدیک ہے۔ حتیٰ کہ حضور سے بھی جب پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو حضور نے بھی یہی کہا، یہ اللہ ہی کے معاملے کو پتہ ہے، اللہ ہی کے معاملات میں یہ ساری کی ساری چیزوں کا علم ہے، اور اللہ کے علم میں ہم دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، وہ اللہ ہی کے پاس ہے۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، پھر بھی تم لوگ شک کرتے ہو، یعنی تم پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہو۔ ایک وقت اللہ تعالیٰ نے تمہارا تو رکھا ہی ہے، اور جب تمہارے بعد جب پوری دنیا کو اللہ مارے گا تو اس ٹائم بھی تو تم اللہ کے سامنے ہوگے نا۔ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ، اس معاملے کو بھی تم شرک کی مد نظر چڑھا کر کہتے ہو کہ تم شرک کرتے ہو اور شک میں رہتے ہو، حالانکہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی دفعہ تم کو سالم بنا دیا، تو اس ذات کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ تم لوگوں کو کھڑا کر دے گا؟ بلکہ یہ کام تو زیادہ آسان ہے اس کے نزدیک۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ کسی بھی کام کو پہلی دفعہ کرنا زیادہ مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا دیا، بنا کے اس دنیا میں چھوڑ دیا، اب دوبارہ پیدا کر دینا اس کے لیے کون سا مشکل ہوگا؟ کسی بھی کام کو دوسری دفعہ کرنا تو زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ثم انتم تمترون، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے اللہ معبود برحق آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی، یعنی ایک ہی معبود ہے، ایک آسمانوں کا بھی الہ کوئی اور نہیں ہے، یا زمینوں کا بھی اللہ کوئی اور نہیں ہے، بلکہ ایک ہی معبود ہے۔ البتہ فرشتے بہت سے ہیں، کچھ آسمان کے فرشتے ہیں، کچھ زمینوں کے فرشتے ہیں، پھر کرامن کاتبین ہمارے دونوں کندھوں پہ بیٹھے ہیں، پھر ملائکہ مقربین ہیں جو کہ اللہ کی بارگاہ کے اسپیشل آرڈیننس کی رکھوالی کرتے ہیں، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن ذات باری تعالیٰ تو صرف ایک ہے۔ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور اس ذات باری تعالیٰ کی خصوصیت کیا ہے؟ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، پوشیدہ احوال کو بھی جانتا ہے اور تم جو ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو، جو کچھ تم کماتے ہو، وہ اس کو بھی جانتا ہے، یعنی کسب حسنہ اور کسب سیئہ، یعنی جو تم نیکی کرتے ہو ہر دن وہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کے بھیجے ہوئے فرشتے تمہارے دونوں کندھوں پہ سارا ریکارڈ لکھ رہے ہیں تمہارا، اور جو تم بدی کماتے ہو وہ اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ ایون what you don't know yourself، جن کو تم بھی نہیں جانتے ہو، تمہارے تحت شعور میں جو باتیں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّن آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی اپنے رب کی طرف سے مگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اس کا اعراض کرتے ہیں۔ یعنی ہم ایک طرح سے نئی صورتیں بتا کے بھیج رہے ہیں، اپنے جناب رسول اللہ پہ نئی آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں، لیکن ان کا معاملہ کیا ہے؟ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ لیکن یہ مشرکین عرب جو ہیں، جو مکہ کی سرزمین میں قیام پذیر ہیں، وہ سارے کے سارے اس کا اعراض کرتے ہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، نہ وہ رسول اللہ کو سیریس لیتے ہیں، نہ ہمارے کلام کو سیریس لیتے ہیں، نہ ہماری ذات کو سیریس لیتے ہیں۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، ان کے پاس کوئی نشانی بھی اپنے رب کی نشانیوں میں سے نہیں آتی، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر وہ اسی اعراض میں لگے رہتے ہیں۔ مطلب جس کو نہیں ماننا ہوگا وہ کبھی نہیں مانے گا، چاند دو ٹکڑے ہو کے بھی دیکھ لے انسان پھر بھی نہیں مانے گا۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، سو انہوں نے اس سچی کتاب کو بھی جھٹلا دیا جو کہ حق بات لے کر ان کے پاس آ پہنچی ہے، بالحق، جو حق بات بولتی ہے، کیونکہ یہ مکی دور کا ایک دم آخری حصہ ہے جیسا میں نے عرض کیا۔ اب جناب رسول اللہ کو دعوت دیتے بھی 11 سے 12 برس تو ہو گئے ہیں نا، اس لیے فرمایا فقد کذبوا، یعنی اے نبی انہوں نے جو جھٹلانا تھا جھٹلا دیا۔ یہ حق کی کتاب تھی، بار بار وہ فرمائش کرتے رہے اور نشانیاں لاؤ اور نشانیاں لاؤ، اب یہ معاملہ ان کے اوپر بات وارد ہو چکی ہے، حق کا حق ہونا ظاہر ہو چکا ہے۔ فقد کذبوا بالحق، اب ان پر یہ بات سچی کتاب کے ذریعے سے حق بات واضح ہو گئی ہے، پھر بھی یہ لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔
فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، سو جلدی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ یہ لوگ اپنے رب کا استہزاء کرتے ہیں، یعنی جن آیات کا، جس قرآن مجید کا، جس عظیم الشان رسول کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، یہی مذاق ان کو گھیر لے گا، سو جلدی ان کو خبر مل جائے گی اس چیز کی جس کے ساتھ بہ یستہزئون، جس کے ساتھ یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں، ہنسی ٹھٹا بناتے ہیں، یہ معاملہ ان کے ساتھ بہت جلد ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ بار بار آپ کو بول رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی نشانیاں لے کر آئیں، کوئی نہ کوئی نشانیاں لے کر آئیں، تو جناب رسول اللہ کو یہ بات اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دی کہ ہم نشانی کوئی نہیں لے کر آئیں گے۔ یہ مضمون ابھی آگے چل کے دوسری آیت میں آ جائے گا نظر، لیکن یہ معاملہ ان مشرکین عرب کا تھا کہ بار بار وہ کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے یہ اللہ کا کلام ہے، ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے ہیں، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لے کر آ جائیں۔ اب یہاں اللہ کا فرمان یہ ہے کہ قرآن مجید سب سے بڑی نشانی ہے، اب یہ کہہ رہے تھے کوئی حصی معجزہ لاؤ، حصی معجزہ لاؤ، نشانی لاؤ، نشانی لاؤ، کان پک گئے ہمارے کہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا، لیکن ان قریب وہ عذاب تو آ نہیں رہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ، ان قریب وہ دور آ رہا ہے کہ جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے تھے اب اس کی حقیقت ان پر آہستہ آہستہ منکشف ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہی معاملہ دیکھیں آگے چل کے سورہ انفال اور توبہ جب آئے گی تو مشرکین کے لیے عذاب الہی کا بیان آپ لوگ کو وہاں نظر آ جائے گا۔ اس لیے عذاب کی پہلی شکل غزوہ بدر کی حیثیت سے ان پر آئی ہے، جس کا بیان سورہ انفال میں آئے گا۔ جو ابتدائی عذاب ان پر نازل ہوا ہے وہ غزوہ بدر کی طور پر آیا ہے، اس کا پورا تفصیلی جائزہ آپ لوگ سورہ انفال میں لیں گے، اور ان کے عذاب کی آخری شکل کیا تھی وہ آئے گی آپ لوگ کو سورہ توبہ میں نظر۔ لہٰذا یہ جو دو صورتیں ہیں سورہ انعام اور سورہ اعراف، ان میں مشرکین کے لیے اتمام حجت ہے کہ اب بھی مان لو، سمجھ لو بات کو، اور اگر نہیں مانتے ہو، ایمان نہیں لاتے ہو ہمارے رسول پر، تو جان لو کہ جس عذاب کا تم استہزاء کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، ان قریب وہ آیا چاہتا ہے، بہ یستہزئون۔ الم یروا کم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان سے پہلے جتنی جماعتیں آباد ہوئی تھیں کیسے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، من قرن، جن کو ہم نے زمین میں اقتدار دیا تھا، مکناہم، جس طرح ہم نے ان کو زمین میں قدرت دی تھی، قوت دی تھی، ما لم نمکن لکم، وہ قوت ہم نے تمہیں تو نہیں دی ہے مشرکین۔ قوم عاد میں دیکھو کتنے قداور لوگ تھے، دبدبے والی قوم تھی۔ قوم سمود پہاڑ تراش تراش کے اپنے ہاتھوں سے وہ اس میں گھر بنا کے رہتے تھے، جب ہم نے ان کو نہیں چھوڑا تو پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تمہارے ساتھ کیا اللہ کا قانون بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اللہ کا قانون جو ہے وہ کسی فرد ٹو فرد تو کیا کسی امت ٹو امت بھی ویری نہیں ہوتا، چینج نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں فرمایا کیا انہوں نے نہیں دیکھا اہلکنا من قبلہم کہ کیسے ہم نے دوسری بستیوں کو ہلاک کرا جن کو ہم نے دنیا میں اقتدار دیا تھا، قوت دی تھی، جو ہم نے تمہیں نہیں دی تھی۔ ما لم نمکن لکم، تم تو 6 فٹ 7 فٹ جتنے انسان ہو، وہ تو 12 12 10 10 20 20 فٹ انسان تھے، 70 70 ہاتھ گز لمبے ان کے قد تھے، ہم نے ان کو وہ قوت دی تھی، پھر بھی ہم نے ان کو ہلاک کیا نا۔ وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ان پر تو ہم نے وہ خوب بارشیں برسائی تھیں۔ وجعلنا الانہار تجری من تحتہم، اور ہم نے تو ان کے نیچے سے نہریں جاری کر دی تھیں، یعنی ہر قسم کی عیش و عشرت کا سامان ہم نے ان کو مہیا کیا تھا۔ کیوں کیا تھا یہ سمجھ لیجئے کہ جب انہوں نے نافرمانی کری تو اللہ نے بھی کہا کہ چلو ٹھیک ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، ہم آسمان کے بھی فرشتوں کے سے کہتے ہیں کہ بارشوں کا دروازہ کھول دو، ہم زمین کی بھی رویدگی کو تمہارے لیے اختیار کرنے کے اوپر قدرت رکھوا دیتے ہیں، ساری چیزیں ہم تم کو دے دیتے ہیں، سارا کا سارا ساز و سامان دنیا کا دے دیتے ہیں، لیکن یہ سارا کا سارا ساز و سامان بھی دے دینا تم کو اللہ کے عذاب سے بچا نہیں پائے گا، بلکہ الٹی تم ڈھیل میں اپنی بڑھ جاؤ گے تاکہ اور گناہ کر لو۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ہم نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کے سبب اور ان کو ہلاک کیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد ہم نے دوسری جماعتوں کو پیدا کر دیا، یعنی قوم عاد کے بعد قوم سمود پیدا ہو گئی، قوم سمود کے بعد دوسری قومیں پیدا ہو گئیں، اسی طریقے سے ساری قوموں کے بعد اب مشرکین مکہ تم پیدا ہو گئے ہو، اور جب مشرکین مکہ کو مار دیا تو اس کے بعد کون پیدا ہو گئے؟ ہم لوگ پیدا ہو گئے۔ اب اگر ہم لوگ بھی اس فرض منصبی کو چھوڑ دیں تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نسیم منسیہ کر دے اور دوسری قوم لے کر آ جائے۔ تو یہ معاملہ تو اللہ کی سنت شروع سے آخر تک یہی رہی ہے، جو قوم اس کی نافرمان ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو غارت کر دیتا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس امت محمدی کو ابھی تک سیف کیا ہوا ہے اللہ نے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے جناب رسول اللہ کی وہ دعائیں ہیں، وہ عظیم الشان دعائیں جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 6 8 8 گھنٹے میدان عرفات میں میرے اور آپ کے لیے مانگی ہیں
کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو محفوظ رکھنا، میری امت کا ساتھ دینا، اس کو تنہا مت چھوڑنا۔ اور یہی جناب رسول اللہ نے یہ دعائیں اپنی حالت سمجھ لیجئے کہ جانے کے وقت بھی، جب رسول اللہ کی رحلت کا وقت تھا، جانے کا وقت تھا، پھر بھی یہ دعائیں انہوں نے مانگی، اور یہی دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر میں بھی مانگیں گے، جس دن ہر کوئی کہہ رہا ہوگا یا رب یا نفسی نفسی، رب نفسی نفسی، یا اللہ تعالیٰ میری جان بچا۔ لیکن اس دن جناب رسول اللہ کہہ رہے ہوں گے یا رب امتی امتی، کہ اللہ میری امت کو بچا، میری امت کو بچا، میری امت کو بچا۔ لہٰذا یہ سمجھ لیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الَّذِينَ قَوْمِ الَّذِينَ، کہ اللہ تعالیٰ ایسی لوگوں کی جڑ کاٹ دیتا ہے۔ اس لیے یہاں فرمایا وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان تمام لوگوں کی جڑوں کو کاٹنے کے بعد، اے لوگوں، اے مشرکین عرب، دوسری جماعتوں کو ہم نے پیدا کر دیا، اب تم کو پیدا کر دیا، اب ہم دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ آگے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اس آیت کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر لیجئے، کیونکہ یہی آیت پوری سورہ انعام کا مرکزی مضمون ہے۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت یہاں پہ اسپیشل اس طریقے سے کیوں آ رہی ہے، اور دیکھیں یہاں پہ بھی ایک بات تعجب کی ہے کہ یہ بھی آیت 7 ہے، تو 7واں ہنس جو اللہ تعالیٰ کو جو 7 ڈیجٹ ہے وہ دیکھیں کتنا محبوب ہے۔ یہ آیت پوری سورہ انعام کا سمجھ لیجئے کہ انڈیکس ہے، مرکزی مضمون ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مشرکین مکہ نے آخری دباؤ اللہ تعالیٰ کے نبی پر ڈال دیا تھا، لاسٹ جو پریشر ہوتا ہے وہ تک ڈال دیا تھا کہ اگر آپ اللہ کے آخری رسول ہیں اور ہم سے اگر آپ اپنی رسالت منوانا چاہتے ہیں تو کوئی حصی معجزہ ہمیں دکھائیے، کوئی ایسا معجزہ دکھائیں جو کہ ہماری طبیعت کے خلاف ہو، یعنی عام قاعدہ جو دنیا میں ہوتا ہے اس کے اگینسٹ آ جائے۔ مردہ کو زندہ کر کے دکھائیے، آسمان پر چڑھ کر دکھائیے، سونے چاندی کا محل جو ہے اس مکہ کی سرزمین پہ قائم کر کے دکھائیے، لکھی ہوئی کتاب لا کر دکھائیے، حضرت جبریل کو دکھائیے، آسمان پر سیڑھی چڑھ کر جا کر اللہ سے ملاقات کر کے ہمیں دکھائیے۔ اب یہ ساری کی ساری ان کی نشانیوں کا مطالبہ پے در پے مسلسل چلا آ رہا تھا، اور یہاں اللہ کی طرف سے یہ بات طے تھی کہ ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے۔ ہم معجزہ اس لیے نہیں دکھائیں گے کہ یہ قرآن ہی اصل معجزہ ہے، جو حق کا طالب ہوگا اس قرآن کے ذریعے ہدایت لے لے گا، تو ہم تو معجزہ نہیں دکھائیں گے، اور اگر ہم معجزہ ان کو دکھا دیں گے تو کیا ہوگا، ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ اس سے بڑے بڑے معجزے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام والوں نے دیکھے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز نے دیکھے، تو کتنوں نے ایمان لے آیا۔ تو اگر ہم ان کو معجزہ نہیں دکھا رہے ہیں تو یہ ہماری رحمت کا تقاضا ہے، یہ ہماری رحمت کا مظہر ہے کہ ہم ان کی مہلت ختم نہیں کروانا چاہ رہے ہیں۔ جس دن ہم نے ان کو معجزہ دکھا دیا تو معلوم تو یہی ہوا کہ غیب کے پردے ہی ہٹ گئے، تو پھر فائدہ کیا ہوا امتحان کا۔ اب اس آیت نمبر 7 کو پڑھ کر آپ لوگ یہ اندازہ کریں کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مبارک کس طرح ضیق میں آ گئی تھی، چکی کے 2 پارٹوں کے درمیان اللہ کے نبی کی یہاں پہ جان مبارک آ گئی تھی۔ بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا تھا کہ ہمارے یہ مشرکین کے سردار ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، یہ رسالت کے مدعی ہیں، یہ نبوت کے مدعی ہیں، تو معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ یہ خود کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنے عظیم الشان معجزے اللہ نے دیے، یہ خود کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اتنے خوبصورت معجزے تھے، تو یہ معجزہ کیوں نہیں دکھا رہے ہیں؟ لہٰذا یہ وہ مقام ہے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا آ رہا ہے کہ ہم معجزہ نہیں دکھائیں گے، اللہ کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل ہے۔ لہٰذا یہ وہ مقام ہے قرآن مجید کا جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس ضیق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مبارک آ گئی تھی، کیونکہ ادھر دباؤ اتنا تھا کہ دکھاؤ معجزہ، اور وہاں اللہ کا فیصلہ اٹل ہے کہ ہم تو نہیں دکھائیں گے۔ جس کو سمجھنا ہے اس قرآن مجید سے سمجھ لے، بات ختم۔ اور یہی بات جب اپنے کلائمیکس پر پہنچے گی تو واقعہ یہ ہے دوستوں کہ کئی مقامات پر قرآن مجید کے پڑھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے، کہ اتنی سخت اللہ تعالیٰ کے نبی کو بھی اللہ تعالیٰ کے نبی کو بھی اللہ نے ایک دم سخت تنقید کا نشانہ اس قرآن مجید کی اسی سورہ میں بنایا ہے۔ آپ لوگ کو میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ، آگے چل کے ہم لوگ پڑھیں گے۔ ایسی آیات ہیں کہ انسان پڑھ کر دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا سخت لہجہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنایا ہے۔ العبد عبد وإن تنزل، جس طرح میں آپ لوگ کو کل آیت پڑھ کے سنا چکا ہوں، کل حدیث پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ اللہ اللہ ہی ہوتا ہے۔ العبد عبد وإن ترقى ورب رب وإن تنزل، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا اوپر چلے جائے۔ خود واقع معراج میں، خود انسیڈنٹ آف معراج میں جناب رسول اللہ 7ویں آسمان تک اللہ کے عرش تک مل کر آ گئے، جنت اور دوزخ کا پورا سفر کروا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس زمین کی طرف بھیج دیا۔ تو جناب رسول اللہ بھی اتنا عظیم الشان سفر کر کر بھی تو محمدن عبدہ و رسولہ ہی رہے نا،
العبد عبد وان ترقا، بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے جتنا اوپر چلے جائے، ورب رب، اور اللہ اللہ ہی رہتا ہے، وان تنزل، چاہے اللہ جتنا بھی نیچے آ جائے۔ آج بھی اب یہ ٹائم تو ہو گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمائے دنیا پہ نزول فرمانے والا ہے انشاءاللہ، تو اللہ تعالیٰ جتنا بھی نیچے آ جائے، چاہے پہلی زمین تک بھی آ جائے، لیکن اللہ اس پہلی زمین پر بھی آنے کے باوجود اللہ اللہ ہی رہے گا۔ اور ہم میں سے کوئی بھی چاہے جتنا ایمان کے ڈھوس بھر لے اور تقوی اپنے اندر اور ایمان کا ایک لبادہ اوڑھ لے، لیکن انسان انسان ہی رہتا ہے۔ تو یہاں فرمایا گیا کہ اے نبی، یہ جو آپ سے معجزات طلب کر رہے ہیں یہ ہماری رحمت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو معجزات نہیں دکھا رہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا، اور اگر ہم کوئی کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشہ یعنی کوئی کتاب، کتاباً فی قرطاس، اگر ہم کوئی لکھی ہوئی کتاب جو کہ سونے تاروں سے بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے، فی قرطاس، کوئی عظیم الشان کلام لکھا ہوا، کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشہ آپ پر نازل فرماتے ہیں نبی، فَلَمَسُوهُ، جس کو یہ چھو بھی لیتے بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، لقال الذین کفروا ان ھذا الا سحر مبین، تب بھی یہ لوگ، یہ کافر، یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم پر تو کچھ بھی نہیں ہوا، کہ ہم پر صحیح جادو ہو گیا، ہماری نظریں چندی آ گئیں، ہماری نظروں پر یہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے معاذ اللہ جادو کروا دیا، ہم تو اس بات کے منکر ہیں، ابھی تک منکر ہیں اور آگے بھی رہیں گے، ان ھذا الا سحر مبین، پھر بھی یہ لوگ یہی کہیں گے، اس عظیم الشان معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو صحیح جادو ہے، ایک دم کھلم کھلا جادو ہے۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا۔ یہ جناب رسول اللہ دو ہاتھ پاؤں والے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں چن لیا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو اللہ تعالیٰ نے رسول کو کیوں بنا کے بھیج دیا جو کہ ہماری نوع میں سے ہے؟ اٹھا کے کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیج دیا؟ یہ بھی مطالبہ کرتے تھے وہ لوگ۔ اب یہ بات کتنی معقول ہے کہ زمین پہ بستے تو انسان ہیں، انسان کے لیے کچھ جذبات بھی ہوتے ہیں، انسان کے اندر کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں، انسان کو کچھ اچھا بھی لگتا ہے، کچھ برا بھی لگتا ہے۔ اب انسان کی اجتماعیت میں اگر کسی فرشتے کو بھیج دیتے، آپ کو نہیں لگتا کہ وہ ڈر کے بھاگ جاتے؟ یہ اتنے عظیم الشان آسمان سے باقاعدہ ایک دم پر ہلاتا ہوا ڈسینڈ کر رہا ہے، تو گھبرا جاتے۔ اور یہ معاملہ تو ہمیں سیرت نبوی سے بھی پتہ چلتا ہے، حضرت جبریل بھی جب آئے ہیں زمین پر، حدیث جبریل جو میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں، مل اسلام مل احسان مل ایمان، کے اسلام، احسان اور ایمان کے بارے میں جب انہوں نے سوال کرا رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو کیا وہ فرشتے کی حیثیت سے آئے تھے؟ نہیں، وہ انسانی شکل میں آئے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی ایک بہت خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں آتے تھے وہ۔ تو جب آسمان سے فرشتہ ہی اتارنا ہوتا اللہ کو، تو زمین پہ بھی پھر فرشتے نازل فرماتا۔ یہ فرشتوں کی تعداد ہوتی تو فرشتہ آتا، ان کو دعوت اور تبلیغ عطا فرماتا، ان کو اللہ کی طرف بلاتا، تب بات سمجھ آتی۔ لیکن جب زمین پہ بستے ہی انسان ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بھی تو انہی انسانوں میں سے ایک بندے کو اپنا چن لیا، اور وہ بندے تھے جناب محمد الرسول اللہ۔ اب ان لوگوں کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ جب وہ پیغمبر آخری الزماں انسان تھے پہلے، پھر بعد میں اللہ کے رسول تھے؟ یہ معاملہ آج کے انسانوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہا؟ کوئی وجہ ہے نا کہ قرآن مجید بار بار کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ لوگوں میں تمہاری طرح ایک نبی ہوں، ایک پیغمبر تو ہوں ہی، لیکن ساتھ ساتھ ایک نبی کے ساتھ ساتھ اول شرط جو میری ہے، جو میرا اول کیریکٹر ہے، وہ انسان کا ہے، بشر ہے، انسان ہے۔ جس طرح مٹی سے تم لوگ بنے ہو، میں بھی مٹی سے بنا ہوں۔ کوئی وجہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن بار بار سورہ کہف میں آپ لوگ دیکھیں گے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ہی ایک انسان ہوں، ہاں بس مجھ پر اور تم میں یہ فرق ہے کہ مجھ پہ وہی آتی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اور وہ وہی یہی تقاضا کرتی ہے کہ میرا اور تمہارا معبود برحق صرف ایک ہے، اسی کی طرف آؤ، بس یہ ہے تم میں اور مجھ میں فرق۔ اب یہ بات آج کے انسانوں کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے۔ آج کے انسان، اب آپ لوگ دیکھیں کتنی حیرت انگیز آپ لوگ کو یہ بات لگے گی۔ یہاں آیت نمبر 8ویں پڑھتے ہوئے دیکھیں آپ لوگ کیا فرمایا جا رہا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ یعنی رسالت کا انکار انسان کی شکل میں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ غور سے سنیے گا۔ رسول اللہ کی رسالت کا انکار، یہ نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو عام طور پہ ہماری طرح انسان ہیں، جس طرح ہمارے 2 ہاتھ ہیں ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے 2 پاؤں ہیں ان کے بھی 2 پاؤں ہیں، تو یہ اللہ کے رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو عام طور پہ ہماری طرح انسان ہے۔ یعنی رسالت کا انکار آن دا بیسز آف بشریت، آن دا بیسز آف انسان۔ اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا معاملہ یہ انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں،
یہ تو بہت عظیم الشان پیغمبر ہیں، بالکل ہیں، نو ڈاؤٹ ہیں، بالکل ہیں، لیکن انسان ہیں سب سے پہلے۔ محمدن عبدہ و رسولہ، یہ ہے بات۔ کان کو چاہے آپ اس ہاتھ سے پکڑیں چاہے اس ہاتھ سے پکڑیں، بات ایک ہی رہے گی۔ ایک ہی مرض ہے کینسر، جو کہ ہر اسٹیٹ میں الگ فارم اختیار کرتا ہے۔ اگر اس کی میٹاسٹیسز ہو جائے وہ کہیں اور جا کے پھیل جائے گا، اگر ایک جگہ کنفائنڈ رہے وہ ایک ہی جگہ رہے گا، لیکن مرض تو ایک ہی ہے نا۔ پہلے لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ تو عام طور پہ ہماری طرح انسان ہے، اور ہمارے یہاں کیا معاملہ ہے کہ ان اولیاء اللہ سے مانگو، یہ انسان تھوڑی ہیں، یہ تو ایک دم برگزیدہ بندے ہیں اللہ کے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ ہے قرآن مجید، دین کا اصل فہم یہ ہے جو میں آپ لوگ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا گیا، آسمان سے آتا، اپنے پروں کو ہلا کر آتا، باقاعدہ معلوم ہوتا کہ اس پر پھر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور اگر ہم کو کوئی فرشتہ بھیجنا ہی ہوتا تو سارا قصہ ہی ختم ہو جاتا۔ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ، پھر ان کو ذرہ بھر بھی مہلت نہیں دی جاتی۔ یعنی اس دنیا میں تمہارے اوپر جتنی آزمائش آ رہی ہیں، جتنی تکلیف آ رہی ہیں، وہ تو غیب کے پردے کی وجہ سے آ رہی ہے نا۔ غیب کا ہی پردہ اڑ جائے تو امتحان تو کب کا ختم ہو جائے، نتیجہ ڈکلیئر کرنے کا وقت آ جائے گا، پھر تو سب کے سبھی اللہ کے بندے بن جائیں گے۔ یعنی پتھروں سے ہو کر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں۔ تو یہ دنیا کی آزمائش کا معاملہ ہے، ہم نے غیب کے پردے رکھے ہوئے ہیں، ہم نازل نہیں فرمائیں گے ان کے اوپر کوئی فرشتہ ہے نبی۔ اگر فرشتہ نازل فرما دیں گے تو سارا کا سارا قصہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر تو ایگزامینیشن از اوور، اسٹاپ رائٹنگ، پھر تو نتیجہ ڈکلیئر کرنے کا وقت آ جائے گا۔ ثم لا ينظرون، پھر ان کو ذرہ بھر بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم ان کو کوئی فرشتہ تجویز کر کے بھیج ہی دیتے، یعنی اگر فرشتہ بھی بھیجنا ہوتا ہم کو بالفرض بالفرض بالفرض، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ہم اس کو بھی آدمی بنا کر بھیجتے۔ یعنی زمین پر تعداد ہی آدمیوں کی ہے تو ہم فرشتہ بنا کے کیوں بھیجیں؟ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہمارے اس فعل سے بھی ان پر وہی اشکال ہوتا جو اب اشکال کر رہے ہیں۔ یعنی جس کو نہیں ماننا ہوگا وہ نہیں مانے گا، اس میں لاکھ سو کروڑ بہانے نکالتا رہے گا، اور جس کو ماننا ہوگا وہ بغیر کسی نشانی کے بھی مان جائے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور واقعی اے نبی آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے تھے ان کے ساتھ بھی تو مذاق اڑایا گیا۔ ابھی اے نبی آپ کو 10-11 سال ہوئے ہیں دعوت و تبلیغ کا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے، یاد کرو ہمارے اس بندے حضرت نوح کو 950 برس انہوں نے تبلیغ دی اور ان کا کیسا کیسا مذاق اڑایا گیا۔ تو اے نبی ابھی آپ کو 10-11 سال ہوئے ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا، پھر جن لوگوں نے اس کا تمسخر کیا تھا، جن لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا تھا، ہمارے رسول کا مذاق اڑایا، ہماری شریعت ہمارے کلام کا مذاق اڑایا، مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی سارا کا سارا معاملہ اے نبی ٹائم فیکٹر کا ہے۔ ابھی اے نبی آپ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی معجزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھا دیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کمبختوں کی زبانیں تو بند ہوں کہ یہ معجزہ نہیں دکھا رہے، معجزہ نہیں دکھا رہے، یہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے مدعی ہیں، ٹھیک ہے ہم نہیں دکھاتے ہیں معجزہ، لیکن بات ساری یہ ہے کہ اگر ہم ان پر معجزہ کوئی وارد کر دیں تو یہ تو ہماری حکمت ہے نا کہ ہم ان پر کوئی معجزہ نہیں ڈال دیں۔ اگر معجزہ دکھا دیں گے تو کب کی ان کی حکمت ختم، کب کی ان کی مہلت ختم ہو جائے گی، ان کی اجل ختم ہو جائے گی، پھر ان کو ٹائم نہیں ملے گا، پھر تو عذاب الہی کا کوڑا ان پر برسے گا۔ ما کانوا بہ یستہزئون، ان کو پھر اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا یہ تمسخر اڑاتے تھے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگوں نے یہ 10 آیات سورہ انعام کی پڑھی، اور اس میں پہلا رکوع اپنے اختتام پر پہنچا۔ آج ڈاکٹر معین آپ کو حدیث نہیں سنا پائیں گی کیونکہ تھوڑی تاخیر ہو گئی ہیں، تو وہ بھی ذرا آرام فرما رہی ہیں، لیکن انشاءاللہ العزیز کل اس ردم کو دوبارہ کنٹینیو کریں گے۔ آئی ایم شیور آپ لوگ کو اس ایک رکوع پڑھ کر آپ لوگ کو ایک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مکی اور مدنی میں کتنا بیسک بنیادی فرق ہے۔ ابھی تک آپ لوگ مدنی صورتوں کے دور میں گزار رہے تھے اپنی زندگی، جہاں ساری بحث تھی اہل کتاب منافقین سے، لیکن یہ وہ دور ہے قرآن مجید کا جہاں آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان مبارک کس طرح اسٹرگل سے گزر رہی تھی ان مشرکین کے درمیان، اور یہی وجہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت پر مجبوری اختیار کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کلام پاک سے مجھے اور آپ کو مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کو بالکل آگے تک پہنچانے کی بھی سعادت، طاقت اور توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور یا اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کے طور پر قبول فرمانا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔
ونفعني وإياكم بالآياته والذكر الحكيم. صدق الله العظيم.